بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری خاص دعا جو ہے گی، اسے عام زبان میں آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں دعائے کرب، یعنی کرب و پریشانی یا تکلیف میں کی جانے والی دعا، جس سے مصیبت سے چھٹکارا ملے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں دعائے ذوالنون یعنی کہ یونس علیہ السلام کی دعا پڑھی تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے چھٹکارا دے گا۔ تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس دعا میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر انت تو ہی، سبحانک پاک ہے تو اے رب، یعنی اے رب تو بالکل پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں بظاہر اس دعا میں کچھ مانگا خاص نہیں جا رہا ہے گا، لیکن یہ دعا کے دو ٹائپ کی دعا ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا ہوتی ہے اور ایک دعائے طلب ہوتی ہے۔ دعائے ثنا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنے گناہ کا اعتراف، اور دعائے طلب میں ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم قرآن مجید بہت ساری دعائیں دیکھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، تو وہ دعائے طلب ہوتی ہے گی۔ لیکن اس میں اس دعا کا جو سٹارٹنگ ہے نا، وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ لا الہ الا انت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین ذکر سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کس پوزیشن میں یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا ہے گا، کہ وہ کس جگہ پہ جا کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے، اور اپنی خطا کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پہ آزمائش آئی، اور وہ سمندر میں گئے، سمندر میں پھینکے گئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے۔ تو وہاں جا کے جہاں انسان کی امید کے سب دروازے بند نظر آتے ہیں نا، اور انتہائی بے بسی میں ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ دعا مانگی گئی ہے گی۔ اور پھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کا افضل ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں کتنی پریشانی تکلیف میں ہوں، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے گا۔ اور یاد رکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ یونس علیہ السلام کو ڈرتا کہ اب تو میں مر گیا، بلکہ اصل ڈرتا کہ میں اپنے رب کو ناراضگی نہ موڑ لے لوں، میں رب میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تو اے رب، یعنی یا اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ جو تکلیف میری آئی ہے نا، یہ اس لیے نہیں آئی، بلکہ یہ میرے اپنے کیا کا نتیجہ ہے۔ انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آخر میں اپنی خطا کا اعتراف کر لیا گیا۔ سب سے پہلے دیکھیں ٹاپ پہ دو چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، ایک تو لا الہ الا انت بولا جا رہا، مطلب وہی لا الہ الا اللہ کو، اور سبحانہ کا تسبیح کو اور کلمے کو، توحید کو، ان دو چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے کہ یا اللہ ان دونوں کے وسیلے سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تاکہ مجھے اس سے نجات مل جائے۔ تو ایک تو غلطی کا جب اعتراف کرتا ہے نا انسان، تو کیا ہوتا ہے؟ عبودیت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ سب سے مؤثر علاج ہوتا ہے گا۔ کچھ علاج ہوتے ہیں نا جو سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں گے، وہی چیز ہے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے گا، اور پھر اللہ کی تسبیح، یا رب یہ تکلیف تیری طرف سے تو آئی ہے، لیکن دراصل یہ میری اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہے، یہ میرا اپنا کیا ہے گا جو میرے اوپر میرے سامنے آ رہا ہے گا۔ تو جب بندہ اس طرح سے، آپ بھی خود دیکھیں، کبھی آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو نا، آپ کو کوئی بہت تکلیف پہنچے، بعض وقت ہوتا ہے کسی اپنے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان پھر بہت تکلیف میں ہوتا ہے گا، اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اور پھر نا ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے بھی شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شکایت نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ یہ دعا پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ، جیسے آپ کی اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا، کہ دعا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے رب، یہ میرے اپنے کیے کیسے ہو رہا ہے، یہ مجھے جو سنایا جا رہا ہے نا، یقیناً میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے گی، میں نے اس کا کوئی حکم توڑا ہے گا، کہ مجھ سے نیچے کے لوگ یا مجھ سے اوپر کے لوگ جو ہیں مجھ پر حاوی ہو رہے ہیں گے، اور مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے گی۔ یقین جانیں جب آپ اس طریقے سے اعتراف کر کے اپنے آنسو بہائیں گی اللہ کے سامنے، اور اس کو ایک تک سائڈ پہ کر دیں گی جس شخص کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے گی، کیونکہ ہم سارا بلیم کیا ہوتا ہے، سارا نزلہ اس پہ ڈالتے ہیں گے، اور اپنے گربان میں نہیں جھانکتے ہیں گے۔ تو اس کو سائڈ میں کر کے اور اپنا گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی خطاؤں کا اور اپنی اس کا کمزوریوں کا، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میری طرف سے آئی ہے، تو آپ دیکھیے گا آپ کو اسی شخص کی طرف سے آپ کو خوشی بھی نصیب ہوگی۔ یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے گی۔ تو اس دعا میں ہم خاص طور پہ دعا کے لیے دیکھیں کہ سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کے اوپر پکا یقین ہو آپ کو دعا کی قبولیت کا،
یونس علیہ السلام ایسے نہیں مانگ کہ میں مانگ کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نکل آؤں، نہیں، یقین کے ساتھ مانگے دعا، اور صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ. اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تعریف کے ساتھ. اور چوتھی چیز اپنے خطاؤں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، جو شخص خوشحالی میں عبادت کرتا ہے گا تو برے دنوں میں بھی اس کے کام آتی ہے گی. نیک عمل کرنے والے کو جو اس کا نیک عمل جو ہوتا ہے نا وہ اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں گے. تو گنتی کا اس سے کچھ نہیں پتہ چلتا. آپ دیکھیں کہیں نہیں آتا، کہیں حدیث میں، کہیں قرآن میں کہ یونس علیہ السلام نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا، بلکہ اصل چیز ہے گا کہ کتنے دل سے پڑھا، دل کی گہرائی سے پڑھا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو بچھایا اللہ کے سامنے. تو یہ چیز ہے کہ اگر واقعی میں ہم نارمل ڈیز میں بھی، خوشحالی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ جلدی سنی جاتی ہیں. جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں گے نا کسی بھی تکلیف میں. کیونکہ آپ دیکھیں نا عام دنوں میں جو لوگ اچھی غذا کھاتے ہیں گے تو ان کی کیا ہوتی ہے، امیونٹی اور جو پاور جو ہوتی ہے باڈی کی وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ بیماری میں بھی اچھی طرح مطلب فائٹ کر پاتے ہیں گے، اس کو سہ جاتے ہیں گے. لیکن جو لوگ عام دنوں میں کمزور ہوں تو ان پہ جب کوئی کسی چیز کا حملہ ہوتا ہے گا تو کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ہی ڈھہ جاتے ہیں گے. بالکل سیم چیز ایسی ہے کہ ہم عام دنوں میں جب خوشحالی میں ہیں تب اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال جو ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جائیں گی، دروازے کھلتے ہوں گے تو وہ پہچانی ہوئی دعائیں ہوں گی، ہماری آواز فرشتوں کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب کسی بھی تکلیف پریشانی میں بھی ہوں گے نا تو دعا کی قبولیت کا جو قبول ہونے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے گا. تو کچھ دعائیں جو ہیں گی وہ خاص ہوں گی کہ جنہیں دعائیں ثنا کہا جاتا ہے گا، جیسے کہ عرفہ کے دن کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے گی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس دعا میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا پر مبنی یہ دعا ہے گی. لیکن اس کے ذریعے بھی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے جو تمام انبیاء نے مانگی. تو اسی طرح سے یہ دعائیں جو دعائے ذوالنون کہلاتی ہے گی، جو کہ جیسے یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہ مچھلی والے. تو یہ دعا بھی جو ہے انسان کسی بھی تکلیف پریشانی اور ایسی جگہ میں پھنس گیا کہ لگتا سارے دروازے بند ہیں، تو اس وقت میں اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہوئے اللہ کے سامنے بچ کے مانگے دل کی گہرائیوں سے. تو ضروری نہیں کہ آپ بہت لمبی گنتیاں کریں، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یہ نہیں آتا کہ بہت لمبی چوڑی گنتی، اصل چیز ہے کہ کوالٹی، ہم کوانٹٹی میں پڑے رہتے ہیں.